جی سورۃ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میرے پاس یہ وحی آئی کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سن کر کہا ہم نے ایک عجیب سا قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ بتلاتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ تو اس نے کسی کو بیوی بنایا نہ اولاد۔ ہم میں سے بیوقوفوں نے اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر رکھی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ کبھی انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، اور چند انسان ایسے بھی تھے جو بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے جنوں کی سرکشی اور پڑھا جو جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے ویسے ہی انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہاں سے جنوں کے عقیدہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنی قوم کو بتا دے کہ جن قرآن سن کر ایمان لے آئے، قرآن کو مان کے اس کے آگے جھک گئے اور اس کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے۔ کیا رائے تھی؟ پہلی قرآن سیدھی اور کامیابی کی راہ سمجھاتا ہے، جس کو سیدھی اپنی منزل چاہیے اسے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے قرآن کو ہی پڑھنا پڑے گا، چنانچہ ہم اس پر ایمان لائے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بھی انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑی شان والا ہے کہ وہ بیوی بچے رکھے، وہ ان تمام عیبوں سے ان ضرورتوں سے وہ پاک ہے۔ تو جنہوں انسان کو سب سے بڑی چیز یہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ انسان اور جن جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولیں گے۔ جہالت میں جنوں سے پناہ طلب کی جاتی تھی۔ ہمارا وہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ ہم انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ انسان جب کسی میدان میں یا کسی خوفناک جگہ پہ یا جنگل وغیرہ میں ٹھہرتے تو ہماری پناہ مانگا کرتے تھے۔ جہالت میں عربوں کا دستور تھا کہ وہ اس قسم کے مقام پر اس مقام کے بڑے جن کی پناہ مانگا کرتے تھے تاکہ کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے۔ جس طرح کوئی شخص دشمنوں کے شہر میں جاتا تھا، شہر کے رئیس کی پناہ طلب کر لیتا تاکہ اسے کوئی نہ ستائے۔ جب جنہوں نے یہ دیکھا کہ انسان اس سے ڈرتے ہیں اور پناہ طلب کرتے ہیں تو انہیں ان کو اور بھی ستانا شروع کر دیا اور طرح طرح سے بہت زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ انسان جنوں سے بہت ڈرنے لگے اور خاص طور پر ان کی پناہ طلب کرنے لگے۔ اس بات کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ہم نے آسمان کو ڈور کر دیکھا، اسے سخت پہرہ داروں سے شوروں سے بھرا پایا۔ ہم آسمان میں اس سے پہلے بھی باتیں سننے کے لیے جگہ جگہ بیٹھا کرتے تھے، اب جو سنتا ہو اس شعلے کو طاق میں پاتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے باشندے کو کوئی تکلیف پہنچانی منظور ہے یا رب کو ان کی ہدایت مقصود ہے۔ یہ سارا آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے جنات شیاطین نما اوپر جاتے تھے، ساری باتیں سن لیتے تھے فرشتوں کی، نیچے آ کے کائن کو بتاتے تھے، اور کائن جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کائن غیب کا علم رکھتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور جب یہ دوبارہ اوپر گئے تو ان پہ شاپ کے ثاقب ڈالے گئے، چھولے ان پہ گرے اور وہ کوئی بات نہ سن سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے بڑے سردار ابلیس سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ ابلیس نے کہا ساری پھیل جو پوری دنیا میں اور دیکھو کیا چینجنگ آئی۔ تو پھر انہوں نے نخلا کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے ہوئے سنا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ اس کے برعکس ہیں، یعنی جنوں میں سے بھی کچھ سیدھی راہ پہ اور کچھ غلط راہ پہ۔ ہم مختلف راہوں پر ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم زمین پر کبھی بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے۔ جب ہم نے ہدایت کی باتیں سنی تو ان پر ہم ایمان لے۔ پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کبھی کمی کا خوف نہ ہوگا نہ زیادتی کا۔ اور ہم میں کچھ تو مسلمان ہیں کچھ ظالم ہیں۔ پھر جو مسلمان ہو گیا اس نے رشد اور ہدایت کا قصد کیا، اور جو ظالم بن گیا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر یہ لوگ رائے پر قائم ہو جاتے تو ہم انہیں فراغت کے ساتھ پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے انہیں آزمائے، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اسے عذاب میں ڈالے گا۔ یہ ساری جنوں کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوائی گئی اور انہوں نے وہ ساری گفتگو اپنی امت کو بتائی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُوا عَلَيْهِ لَبِدًا۔ اور مسجد اللہ ہی کی، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تو بھیڑ کی بھیڑ اس پر ٹوٹ پڑتی۔ آپ فرما دیں کہ میں نے اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ فرما دیں کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ فرما دیں کہ مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں۔ میرا کام تو اللہ کی طرف سے صرف پہنچا دینا اور اس کے پیغام کو بتا دینا۔ جو اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک اسے دیکھ نہ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت جان جائیں گے کہ کس کا معبود کمزور ہے اور کس کی استعداد کمتر ہے۔ اب یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے نکلتے تھے تو کفار سارے ان کو اذیت دینے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے۔ تو جو مساجد ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے، وہاں کسی اور غیر کا ذکر نہیں ہوگا۔
ہماری مساجدوں میں یہی ہونا چاہیے کہ صرف تبلیغ کا کام ہو اور اللہ کا ذکر ہو، نبی کی بات ہو، نہ کہ اس کے علاوہ دوسرے طرح کے تہوار اور دوسری طرح کی بدعات وہاں منائی جائے، تو اس سے منع کیا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، آپ فرماتے مجھے معلوم نہیں جس کے عمل کا تم سے وعدہ کیا وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی طویل مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ وہی غیب داں ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا سوائے اس نبی کے جس کو وہ چن لے، لیکن ان کے آگے پیچھے بھی پہرہ دار مقرر فرما دیتا تاکہ وہ جان جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ نے ان کے پاس والی تمام چیزیں گھیر رکھی اور ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے۔ بارہا میں یہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھی، یعنی آپ لوگوں سے فرما دیں کہ مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے، نہ معلوم ہے کہ وہ قریب ہے، نہ معلوم ہے وہ دور ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث جاہلوں میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر کی چیزوں کے عالم سے سراسر جھوٹ ہے، یہ روایت کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کبھی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دیہاتی وحیہ قلبی کی صورت میں آ کر آپ سے دیگر سوالات کے ساتھ قیامت کا وقت بھی پوچھا تھا۔ فرمایا سوال کیے جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی نہ جاننے میں دونوں برابر ہیں۔ ایک دیہاتی نے بلند آواز سے آپ سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ تجھ پہ رحم فرمایا قیامت تو آنے والی ہے، یہ تو بتا تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بولا میں نے نماز روزے کی تیاری کر رکھی ہے۔ بتا مجھے اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہے؟ فرمایا تو انہی کے ساتھ ہو کر جن کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ انس فرماتی ہے سن کر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے علم سے کسی چیز کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر اللہ چاہتا ہے بس اتنا ہی نبیوں کو بتا دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نبی کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور نبیوں کو بھی جو وحی دی جاتی ہے اس کے محافظ ہوتے ہیں، ارد گرد پہرے دار ہوتے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی بات کاہن یعنی وہی جنات جو ہیں شیطان نما اچک کے اپنے کاہنوں کو نہ بتا سکے۔ یعنی اللہ فرشتے بھیج کر انبیاء کی حفاظت کرتا ہے تاکہ احکامات پورے اطمینان سے پہنچائیں، وحی کی حفاظت کر سکے اور اللہ جان لے کہ انبیاء نے وحی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ جانتا ہے لیکن صرف انہیں سنانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ قدم قدم پہ دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے کتنا اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ سورۃ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے رات کو تھوڑی سی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ، خواہ آدھی رات قیام کر یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، تو قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یقیناً ہم تجھ پر بھاری بات ڈالنے والے۔ یاد رکھ رات کا اٹھنا نفس کو خوب پمال کر دیتا ہے اور یہ بات بھی درست بنا دیتا ہے۔ بلا شبہ دن میں تیرے لیے لمبے لمبے نوافل ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے اور دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جس کے سوا کوئی دوسرا حق کے دار عبادت نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنا۔ کمبل اوڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب راتوں کو کمبل لپیٹ کے سونا چھوڑ دیجیے اور عزت اور جلال والے رب کے سامنے شب بیداری کیجیے۔ یہ صرف مومنوں کی بھی ہے کہ ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں، وہ اپنے گرم گرم بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور جو دین کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالا جا رہا تھا وہ اتنا مشکل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو وہاں قوم تھی ان کے آگے اس کو رکھنا حق کو واقعی مشکل تھا، تو اس کے لیے تہجد کی نماز نہایت ضروری تھی جس میں انسان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اپنے رب کی مدد کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو کا رات کو اٹھ کر آپ تہجد پڑھیں، آپ کے لیے زائد ہے، یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ پھر کہا اس قرآن کو اچھی طرح سیکھنے والے ہیں، ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ آدھی یا آدھی سے کم بیش رات میں اٹھ کر تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کریں کیونکہ اس سے فہم اور فکر قرآن میں مدد ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ کہتی ہے کہ آپ اس قدر ٹھہر ٹھہر کر سورت پڑھا کرتے تھے کہ وہ لمبی سے لمبی معلوم ہوتی تھی۔ انس نے آپ کی تلاوت کا حال پوچھا کہ انس رضی اللہ عنہ سے، تو فرمایا کھینچ کھینچ کر مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ کو کھینچا، رحمان کو کھینچا اور رحیم کو کھینچا۔ اور میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ آپ ہر آیت پر پورا وقف فرماتے تھے، یعنی بڑے آرام سے پڑھتے تھے۔ اب یہاں بتایا جایا عظمت قرآن، بھاری قول یعنی عمل میں بھاری یا اترتے وقت عظمت میں بھاری، جیسا کہ زائد میں ثابت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میں ایران پر تھی کہ اچانک وہی آگے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ ران کے ٹوٹ جانے کا ڈر پیدا ہوا۔
ابن عمر نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو وحی کا احساس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں زنجیر کی جھنکار کسی آواز سنتا ہوں تو اس وقت چپ سا ہو جاتا ہوں. جب بھی وحی اتری میں نے یہی خیال کیا کہ میری روح پرواز کر جائے گی. حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی آنے کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے جو مجھے بہت سخت محسوس ہوتی ہے، پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو ساری وہی جو کہ تو مجھے یاد ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں آ کے مجھ سے بات کرتا ہے، جو کہتے ہیں اسے میں یاد کر لیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے نزول وحی کے وقت سخت جھاڑے میں آپ کو دیکھا کہ جب وحی ختم ہوتی تو آپ کے پیشانی سے اس طرح پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے جیسے کسی نے پانی آپ پہ ڈال دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کبھی سواری پہ بھی وحی اترتی تو اس کے بوجھ سے سواری جھک جاتی تھی. شب بیداری کی خوبیاں یہاں بتائی جا رہی ہیں. ساری رات کو یا عشاء کے بعد والی رات کو یا رات کے ہر ساعت کو ناشتا کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر ساعت میں اللہ والے تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں. رات کے قیام سے دل اور زبان میں کمال موافقت ہوتا ہے، تلاوت میں کمال یکسوئی پیدا ہوتی ہے، دل زیادہ تر حاضری میں رہتا ہے، فہم قرآن کے در کھل جاتے ہیں. دن کے قیام میں خوبیاں نہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، شور و غل ہوتا ہے، بیلیں وغیرہ بجتی رہتی ہیں، گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، کسی نہ کسی کو آپ سے کام پہنچ جاتا ہے. تو کیا کہا گیا آپ دن میں تو فارغ ہو نہیں سکتے، ضرورت فرض نمازیں ہی پڑھنے تو بڑی بات ہے، اور بڑے آپ کے اوپر حقوق الفرائض ہیں. ان تمام کاموں کے لیے وقت آپ کو دینا ہے اور ضرورتوں کو بھی دینا ہے. لیکن رات کو آپ اٹھیں، تہجد پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نوافل کا درجہ رکھتی ہے. لیکن جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو ضرور تہجد پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق جوڑا رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس دین کے کام میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. سعد بن ہشام کہتے کہ میں نے کہا ام المومنین آپ کے قیام کے بارے میں بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرمایا تم نے سورۃ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. فرمایا اللہ نے سورت کے اول میں قیام شب فرض فرمایا تھا، چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ سال بھر تک شب بیدار اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ ورم آ کر ان کے پیر پھٹ جایا کرتے تھے. اللہ نے اس سورت کی خاتمے کو سال بھر تک روکے رکھا، پھر اس سورت کے آخر میں تخفیف اتاری. آپ شب بیداری نفل ہوگی جبکہ پہلے فرض تھی. پھر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر میرے جی میں آیا کہ وطر کو بھی پوچھ دوں. میں نے کہا ام المومنین آپ کے وطر کی خبر دیجئے. فرمایا ہم مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھا کرتے تھے، پھر جب اللہ کو منظور ہوتا اب رات میں اٹھ کر کھڑے ہوتے، پہلے مسواک کرتے، پھر وضو کر کے 8 رکعتیں نماز پڑھتے، ان میں نہ بیٹھتے، البتہ 8 رکعتوں میں تشہد کے لیے بیٹھتے، ذکر اللہ فرماتے، دعائیں مانگتے، پھر سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت کے لیے اٹھ جاتے، پھر بیٹھتے، ذکر اللہ کرتے، دعائیں مانگتے اور زور سے سلام پھیرتے تاکہ ہم سونے والے بھی سن لیں. پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس طرح 11 رکعتیں ہو جاتی تھی. بہت سے آپ کے بارے میں ہمیں طریقے ملتے وطر اس کے تہجد پڑھنے کا. آپ 2 رکعتیں کر کے بھی 8 پڑھ سکتے ہیں. آپ ساری رکعتیں ایک تشہد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 8ویں رکعت کے ساتھ آپ 9ویں ملا کے اس کو وطر کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں تہجد پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے. فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. آپ ان کی باتوں میں صبر کریں اور انہیں خوبصورتی سے چھوڑ دیں. آپ مجھے اور ان آسودہ حال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیں. یاد رکھو ہمارے پاس سخت بیڑیاں اور شعلے مارنے والی آگ ہے اور حلق میں اٹک جانے والی غذا ہے، اور دردناک عذاب ہے جس دن پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ برے ریت کے ٹیلوں کی مانند ہو جائیں گے. بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیج دیا تو تم پر گواہی دے گا، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. پھر فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا. اگر تم کافر ہی رہے تو اس دن کیسے نجات پا سکو گے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس کا یہ وعدہ ہو کے ہی رہے گا. بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کی اذیتوں پہ صبر کا حکم ہے. نبی کی امتیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. ان کو تو کفار تنگ کرتے تھے، ہمیں رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے بھی ہر چیز پہ صبر سے کام لیں. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ قریشی کافروں سے خصوصاً اور تمام لوگوں سے عموماً خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، تمہارے عملوں پہ شاہد ہے، جسے ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول بھیجا، لیکن فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. آخر ہم نے اس کو اتنی سخت گرفت میں لیا. کیا تم بھی اسی گرفت میں آنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا حشر بھی فرعون جیسا ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس حشر میں اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو ہلاکت اور تباہی تمہارا مقدر بنے گی، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ عظیم و شریف ہے. یعنی آپ نے بھی یہی کیا،
موسیٰ کے ساتھ اور ان کا حشر دیکھو کیا ہوا فرعونیوں کا. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ایسا کرو گے کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ ان کا آپ موسیٰ علیہ السلام سے رتبہ بڑا اور آپ کا رتبہ کم ہے. بتایا گیا کہ آخری نبی ہے, خاتم الانبیاء ہیں, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے ان کی تصدیق کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل فنصفه وثلثه وطائفة من الذین معک. یقین مانو یہ ایک بڑی بڑی نصیحت ہے. کیا قرآن یہ جو پھر جو شخص چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے. بلا شبہ آپ کا رب جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی تقریباً 2/3 رات اور 1/3 رات کے وقت قیام کرتے ہیں, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم اس عبادت کو نہ نبھا سکو گے, لہٰذا تم پر متوجہ ہو آپ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھو. اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہیں اور کچھ سفر میں اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے, کچھ اللہ کی راہ میں جہاد پہ بھی مصروف ہو گئے. لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. نماز پابندی سے باقاعدگی سے پڑھتے رہو, زکات دیتے رہو, اور اللہ کو اچھا قرضہ دو. تم اپنے لیے نیکی آگے بھیجو گے, اللہ اس کے پاس بہتر تمہیں ملے گا اور اجر میں بڑی بھی پاؤ گے. تم اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے رہو. یاد رکھو اللہ بڑے بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اس آیت میں تہجد کی فرضیت کو ناسب کیا گیا عوام الناس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھا. جیسے میں نے شروع میں ابتدا میں بھی کہا نا کہ پوری 1 سال تک ناسب نہیں کیا گیا, اور شروع کی آیتیں اتری اور صحابہ کرام پوری رات تہجد پڑھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اس نے پوچھا کہ ان کے علاوہ بھی فرض ہے؟ فرمایا نہیں, البتہ نوافل ہیں. پھر فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو, یعنی صدقہ خیرات کرتے رہو, اللہ تمہیں اس کا بہترین اور بہت زیادہ بہتر اجر دے گا. اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہ اب دل چاہتا ہے کہ تہجد پڑھے کوئی, لیکن اس کا کام ایسا جیسے اس کی رات کی فلائٹ ہے, وہ رات کو پائلٹ ہے یا اس کی رات کی ڈیوٹی ہے, تو وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی سے دھوکہ کر کے تہجد نہیں پڑے گا, وہ ڈیوٹی دے گا. اس لیے اب کوئی کسی کام سے پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی کسی کام سے پیچھے رہ جاتا ہے, تو اللہ نے کہا کہ جس کو فرصت ہے, جو گھر میں ہے, آرام سے ہے, وہ اس طرح تہجد پڑھے. جو تہجد نہیں پڑھ سکتا, کم سے کم 5 وقت کی نمازیں تو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں نا, دن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور پھر صدقہ اور خیرات میں آپ آگے بڑھیں. کہ کچھ لوگ تہجد پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن کوئی جہاد کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جدوجہد کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, تبلیغ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہماری ایک جاننے والی تھی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی, ان کی ڈیتھ کا جب سنا تو ان کے بارے میں رسالے میں تفصیل لکھی گئی, تو میں یہ پڑھ کے حیران ہوگی کہ زندگی میں ان کو زیادہ تر قصر نماز پڑھنی پڑی, کیونکہ وہ تبلیغ میں رہتی تھی. 1 دن کے لیے, 1.5 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, تو وہ قصر ہی پڑھتی تھی. کبھی ایک شہر, کبھی دوسرے شہر, کبھی تیسرے شہر. ظاہر اپنے شہر سے نکل جائے تو آپ پہ قصر ہو جاتی ہے. تو اس قدر وہ مصروف تھی تبلیغ میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر نمازیں قصر پڑھی. تو آپ دیکھیں پھر ایسے لوگ بھی ہیں. تو آپ نے اپنی صحت کو دیکھنا ہے, اپنے وقت کو دیکھنا ہے, اپنی عمر کو دیکھنا ہے, اپنے حالات کو دیکھنا ہے, اپنی جاب کو دیکھنا ہے. جس چیز میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, حسرت بڑی آتی ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, لیکن آپ جس چیز میں بھی آگے بڑھ سکیں, ادھر سے نہیں تو ادھر سے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے, راستہ تو سارا ایک ہی ہے نا. منزل مقصود تو جنت الفردوس ہے. اب لاہور جانا, آپ جہاز کا ٹکٹ کٹوا لیتی ہیں, میں ٹرین کا بھی لے لیتی ہوں, کوئی بس کا لے لیتا ہے, کوئی ویگن کا لے لیتا ہے, کوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی اسکوٹر پہ بھی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سب جا کر رہے ہیں لاہور. کوئی پہلے پہنچ رہا ہے, کوئی بعد میں پہنچ رہا ہے, کوئی دیر سے پہنچ رہا ہے, کوئی پہنچ تو رہے ہیں, آخر پہنچ ہی جائیں گے. ظاہر اسکوٹر والے کو بھی پتا ہوتا ہے مجھے کتنے گھنٹے لگیں گے, اور جہاز والے کو بھی پتا ہوتا ہے مجھے کتنے گھنٹے لگیں گے, تو پہنچ تو جاتے ہی ہیں نا. اس لیے آپ صدقے میں, خیرات میں, زکوٰۃ میں, فرض نمازوں میں, نوافل میں, جو دن کے ٹائم آپ کو فرصت ملے, کسی طرف سے آگے نکل جائیں. امر بالمعروف میں نکل جائیں, نہیں منکر میں نکل جائیں. جو دین کا کام کریں ان کو ٹیک دے دیں, ان کو مورل سپورٹ دے دیں, ان کے پیچھے ان کا ساتھ دے کے ان کو آگے بڑھانے میں ان کے مددگار ہو جائیں. آپ کسی چیز سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. تو نیکیاں مال سے بہتر ہے, یعنی تم جو نیکیاں کر لو گے وہ تمہارے لیے اس مال سے کہیں بہتر ہے جس تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے. ان کا آخرت میں بہترین بدلہ ملنے والا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کس سے اپنے مال سے زیادہ, اپنے وارثوں کا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ ایسا تو ہم میں کوئی نہیں چاہتا جسے اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال پیارا ہو, ہم سب کو اپنا ہی مال پیارا. فرمایا
اب ذرا غور کرو. بولے ہمیں تو یہی معلوم ہے، فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اور جو وارثوں کے لیے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے. تم کو یہی مال پیارا ہے جس کو تم چھوڑ کر جانے والے ہو. اگر اپنا مال پیارا ہوتا تو خوب دل کھول کر خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. پھر فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو. پکا یقین رکھو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں. جو نادم ہو کر سچے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اللہ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الوارثین وانت خیر الفارسین. سورۃ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اے کپڑے اوڑھنے والے اٹھ کر لوگوں کو چکر نہ کر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑے پاک رکھ، ناپاکی سے بچ، اس لیے احسان نہ کر کے اس کے بدلے میں زیادہ آ جائے، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر. پر جب سورج پھونکا جائے گا تو وقت یعنی دن ایک سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں ولید بن مغیرہ نے قریشیوں کی دعوت کی. جب لوگ کھانا کھا چکے تو بولا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا جادوگر ہے، بعض نے کہا نہیں، بعض نے کہا کاہن ہے، بعض نے کہا غلط ہے. چند لوگوں نے شاعر کہا اور چند نے کہا شاعر نہیں، اور بعض نے کہا یہ قرآن نقل کیا ہوا جادو ہے. اس پر سب کا اتفاق ہو گیا. آپ کو بھی خبر لگی، پریشان ہوئے، کپڑے اوڑھ کے سر جھکا کے بیٹھ کے. اس پر اللہ نے سورت کی ابتدائی آیتیں اتاری. اب آپ کمر کس لیں اور تبلیغ وحی کے لیے تیار ہو جائیں. تبلیغ کے لیے، دین کے کسی کام کے لیے، یا ہم اس کو چلیں دوسرے کسی کام کو بھی لیتے ہیں، دنیاوی کام کو لے لیتے ہیں، یا بچوں کی پڑھائی کو بھی لے لیتے ہیں، تو ہمیں کمر کسنی پڑتی ہے. مائیں اپنی ساری عمریں لگا دیتی ہیں بچوں کو صبح اٹھانا، ان کو تیار کرنا، ان کو کھلانا، پھر ان کو اسکول بھیجنا، پھر ان کی ٹیوشن کا انتظام کرنا، پھر ان کے پیپروں کا انتظام کرنا. جو ماں بھلکڑ ہوتی ہے، جو ماں لاپرواہ ہوتی ہے، اس کے بچے ناکام ہوتے ہیں. اور کس پہ سارا نزلہ گرتا ہے؟ ماؤں پہ. کہ یہ کیسی ماں ہے جس نے بچوں پہ توجہ نہیں دی. اسی طرح کاروباری زندگی میں دیکھ لیں، جو بندہ ایک دن جاب پہ جائے، 2 دن نہ جائے، 1 دن جائے، 2 دن نہ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ آخر اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا اپنا بھی بزنس ہے تو اگر اس میں آپ سستی کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں اگر آپ ہڈ حرام نہ بنیں. یہ ایک ویسی مجھے ساتھ تربیت کا ایک پہلو نظر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے نا، اس کے لیے آپ کو کمر کسنی ہے. تو کیا ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں الحمدللہ، اور ہم نے جو ان کے کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے دین کے کام کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں. کیا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم موسم دیکھ کے، حالات دیکھ کے، موڈ دیکھ کے، اس کو دیکھ کے تبلیغ کریں؟ جب ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو پھر کمر کسنی ہے. ٹھیک ہے، کمر کسنی ہے کس کے لیے؟ قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، انہیں خبردار کرو. اٹھو، اٹھ کے ان کو سمجھاؤ کہ کس غلط راستے پہ آپ جا رہے ہیں. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے کہ انہیں اس امت کو خبردار کرو کہ غلط راستے کا انجام بھی غلط ہے. وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنے رب سے ملانا ہے، اپنے رب کا تعارف کروانا ہے، نہ کہ اپنی تنظیم کا، اپنے جماعت کا، یا اپنے فرقے کا، یا اپنی معاشوقیاں مارتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی پڑھا نہیں سکتا، اور میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے یہ کیا تو میں نے اس وقت یہ کیا. اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت کے بارے میں بتائیں اور ان کو اس کے بارے میں سمجھائیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیں. کپڑے پاک رکھنا، صاف ستھرا رہنا. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے، لیکن مبلغ دین کو بھی صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. مہنگا نہ بھی ہو سوٹ آپ کا، سستا ہو لیکن صاف ستھرا ہو، بال آپ کے بنے ہو، کنگھی آپ نے کی ہو. جو خواتین با پردہ ہے، میں مردوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس کے نیچے بھی ان کے گون کے اسکارف کے نیچے بھی ان کے بال صاف ہوں، نہ کہ یہ کہ اسمیل آ رہی ہو ان کے پاس سے. تو صفائی نصف ایمان ہے. آدھا تو آپ کی صفائی، آدھا ایمان تو آپ کی صفائی سے مکمل ہو جاتا ہے.
تو کپڑے کو صاف رکھنا ضمنی طور پہ یہ بھی آ جاتا ہے، اور ہر طرح کی پلیتی سے بھی اس کو پاک رکھنا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ناپاکی سے بچ، پر جز فحجر، ناپاکی سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ناپاکی جسمانی بھی ہوتی ہے، کپڑوں کی غلاظت بھی ہوتی ہے، اور یہ ناپاکی روحانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی غصے سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، غیبت سے، طمع سے، لالچ سے، ٹو لگانے سے، تجسس کرنے سے، بدگمانی کرنے سے، بے علمی سے بولنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اب میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ کہتے ہو، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہو. وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہماری بات نہیں سن رہے، لیکن وہ آپ کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کل کرتے ہیں. تو جیسے ماں کے کام ہوں گے ویسے ہی بچی دیکھے کچن سنبھالتی ہے. پہلے لگ رہا ہوتا ہے یہ نہیں سنتی، یہ بالکل کچن میں میرا ہاتھ نہیں بٹاتی، لیکن جب اس بچی پہ ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ سیم اپنی ماں کی طرح کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اسی طرح ناپاکی سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو پھر کبھی بھی آپ بہترین مبلغ نہیں ہیں، اور کبھی بھی آپ کی بات میں اثر نہیں ہوتا. اسی لیے بڑے کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا حلوہ میٹھا. آپ جتنا ان گندگیوں کو دور کریں اور اخلاقیات کو اپناتے جائیں، اتنا آپ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کا کام لے گا. غصہ آتا ہے، دیندار لوگوں کو بھی آتا ہے، لیکن کنٹرول کرنا ہے نا. طمع لالچ بھی شیطان ڈالتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے رہنا نا، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ربانیت اختیار کریں، پر اتنی دنیا رکھیں جتنی دنیا آپ کی ضرورت تھی، اور تھوڑی بہت سہولت تھی. اس کے بعد آسائشوں اور آرائشوں کی دنیا میں نہ چلے جائیں. پھر لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کی بات تو کیا خاک سنیں گے، وہ آپ کی دنیا ہی دیکھتے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا رکھی. آپ نے کہا میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا بھی ہوں. تو اس طرح کی دنیا ضرور رکھی. پھر جب آپ دین کے راستے میں آئے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس لیے احسان نہ کر کے اس کے بدلے میں زیادہ آ جائے. نبی کو کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بتایا جا رہا ہے امت کو کہ دین کا کام اس لیے مت کریں کہ آپ کا کسی پہ احسان ہے. ایک تو دیندار لوگ احسان بہت جتلاتے ہیں. اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو جو نہیں پڑھتا اس پہ کیا آپ کا احسان ہے. اکثر تنگ آ کے لوگ کہتے ہیں اپنی نمازیں تمہارے کام آئیں گی، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، اپنی قبر میں لے جاؤ گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رویے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کا، اپنی عبادت کا، اپنی نیکیوں کا دوسروں پہ احسان رکھتے ہیں. تو اس طرح کی تبلیغ مت کریں کہ آپ کو لالچ ہو. یہ بھی لالچ ہی ہے، یہ بھی تمنا ہی ہے کہ میری عزت کی جائے، مجھے رسپیکٹ دی جائے، میں جدھر جاؤں میرا نام لیا جائے، لوگ مجھے ہی سنیں، میرے علاوہ کسی کو نہ سنیں، اور میری واہ واہ ہو. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. آپ کا کام ہے بندوں کو رب سے جوڑنا، رب کا کام ہے اپنے بندوں کو ہدایت دینا. اس کا دل ہے تو دے گا، وہ جس کو بہتر چاہے گا دے گا، اور آپ کو صلہ ملے گا آپ کی خلوص اور نیت کا. آپ لوگوں سے ریگارڈ مت جائیں، مجھے نہیں بلایا، میرا نہیں سنا، میری بات نہیں مانی. یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اور بعض دفعہ جیسے پیغمبروں کو دیکھیں کہ بعض پیغمبر اس دن اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا. تو کیا نعوذ باللہ، کیا ان کی پیغمبری ختم ہوگی؟ ان کو ان کے پیغمبر ہونے کا اور تبلیغ کرنے کا پورا اجر ملے گا. آپ نے نوح علیہ السلام کا بھی پڑھا، 80 لوگ ٹوٹل ان کے ساتھ چلے. تو اس لیے بے صبری نہیں کرنی، تھوڑ دلی نہیں کرنی، اور اپنے شاگردوں اور اسٹوڈنٹ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ میں نے جو بتایا وہ لازماً تم نے عمل بھی کرنا ہے. والی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کر، اپنے رب کی راہ پہ صبر کر، جمے رہو، ٹٹے رہو، پروکار سٹائل گزارو. ہمارے یہاں کچھ عرصے کے بعد کوئی آتا ہے کہتے ہیں ہاں جی کہاں تھی آپ، آج منہ اٹھایا آپ آ گئی. وہ آ گئی ہے نا، دروازہ کھلا رکھے. احترام سے بھی پوچھ سکتے کہ خیر ہے آپ کافی دنوں کے بعد آئی، مجھے پریشانی ہو گئی تھی، میں آپ کو کال نہیں کر سکی، لیکن آپ کہاں تھی؟ چلے شکر ہے آپ آ گئی، مجھے تو فکر تھا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں نہ پڑ گئی ہو. ہم تو الٹا ٹھک کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا، ایک دن آتی ہیں 2 دن آپ آتی نہیں. صبر سے، ٹھہراؤ سے، حوصلے سے. آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں، آپ کے دماغ میں قرآن ہے، آپ کے دل میں قرآن اترا ہے. وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، وہ آپ سے آ کے سیکھتے، آپ کے رویے سے، آپ کے رکھ رکھاؤ سے. والی ربک فاصبر، کب تک صبر کرنا ہے؟ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وقت یعنی دن ایک سخت دن ہوگا اور کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا. تو اپنے اس دن کو آسان کریں جس دن سور پھونکا جائے گا اور جس دن سارا کچھ پھر سامنے آ جائے گا. تو یعنی بڑھانے کے لیے احسان نہ کرو، یا اللہ پر عملوں کا احسان نہ جتلاؤ،
کہ اس سے ذاتی طلب کرنے لگ جاؤ یا کثرت سے بھلائی کرنے میں سستی نہ کرو. یہ سارے اس کی میننگز دیے گئے ہیں. رب کی رضا کے لیے مخالفین کی اذیت پہ صبر کیجیے. اللہ نے آپ کو جو منصب نبوت اور رسالت دی ہے اس پہ جمے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے بیٹھوں؟ حضرت اسرافیل نے سور منہ میں لیا ہوا ہے، پیشانی چکا لیا، منتظر ہے کہ حکم ملتے ہی سور پھونک دے. صحابہ نے کہا ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ توکلنا، ہمیں اللہ ہی کافی اور بہترین کا ساز ہے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ پڑا کرو. سو ہم کیسے آرام سے بیٹھ جائیں؟ آپ بتائیں. ہماری موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، کسی وقت بھی یہ سانس کا سلسلہ کٹ جائے گا، تو آرام آرام سے ٹہل ٹہل کے پھر اس کے بعد تو ختم ہو جائیں گے نا اعمال. تو بہتر نہیں کہ آپ کمر کسیں، اٹھیں اور جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، جو بگاڑ ہو گیا اس کو واپس لائیں، تاکہ اس وقت سے پہلے کہ جس دن موت کا میسج آ جائے، فرشتے اپنی اصل صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں. آمین. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے اسے چھوڑ دو جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اسے بہت کچھ مال دیا، حاضر رہنے والے بیٹے دی اور بہت فراوی دی، پھر اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور بھی دوں. ہرگز نہیں، ہماری آیتوں کا مخالف ہے. یہ بڑی ہلا دینے والی آیتیں ہیں. نام بھی تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ جو ایک اس دور کا ایک انسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، قرآن نام نہیں لیتا. ہر وہ بندہ اس پر فٹ آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اس کے دین کے کام کے لیے پلاننگ کرتا ہے اور اللہ رسول کے کام میں روڑے اٹکاتا ہے. وہ ایک کردار تھا. اس وقت اس کردار کو سامنے رکھ کے ہم سب کو یہ کہا گیا، ہم سب کی یہاں پہ ہمیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ اس نمک حرام کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں نے تو اسے دنیاوی نعمتیں دی، لیکن اس بدبخت نے میرے احسانات اور انعامات کا یہ بدلہ دیا کہ قرآن کا انکار کر دیا اور اس سے انسانی کلام بنایا. پھر اللہ نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں گنوائی کہ جب تو پیدا ہوا تو تنہا تھا، کیا ماں کے پیٹ سے ہی مال اور اولاد اور سب کچھ لے کے آیا تھا. پھر اللہ نے اسے مال و مال کر دیا، ہزاروں اشرفیوں کا مالک بنا دیا، بڑا ذمہ دار بنا دیا، بڑے نوکر چاکر اس کے آگے کر دیے، غرض ہر قسم کا مال دے کر اسے رئیس بنا دیا. ہوا کیا؟ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. میں اسے جلدی سعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور ایک تجویز کی، غارت ہو کیسی تجویز کی، پھر غارت ہو کیسی تجویز کی، پھر دیکھا، پھر بڑا سا منہ بنایا اور تیوری پہ بل ڈال دیا، پھر پیچھے ہٹا اور غرور کا اظہار کیا، پھر بولا یہ تو نقل کیا ہوا جادو، یہ انسان ہی کا کلام ہے، میں اسے جہنم میں ڈالنے والا ہوں. جانتے ہو جہنم کیا ہے؟ جہنم نہ باقی رہنے دیتی ہے نہ چھوڑتی ہے، وہ کھال جلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو بیٹے دیے، فرزند دیے، تجارت کے لیے گھر دیا، کاروبار دیا، مال دیا، بیرونی تجارت کے لیے نوکر چاکر دیے، ہر طرح کی سہولت دی، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہر چیز کا مالک بننے کے بعد، بڑے بڑے ٹھاٹ حاصل ہونے کے بعد مزید حرص کرتا چلا گیا، مزید اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی، اور عزت پہ عزت اور مال پہ مال مانگتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ہم اسے سعود پہاڑ پر چڑھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر 40 سال تک گرتا رہے گا مگر اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے گا. سعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر چڑھایا جائے گا، 70 سال تک چڑھتا رہے گا، پھر 70 سال تک اترتا رہے گا، اس پر ہمیشہ کے لیے عذاب مسلط ہوگا. استغفر اللہ. سعود جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے. کافر سے کہا جائے گا کہ اس پہاڑ پہ چڑھ جا، وہ اس پر ہاتھ رکھے گا تو اس کی آگ اس کا ہاتھ پگھلا دے گی، پھر جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو پھر ہاتھ حسب ثابت ٹھیک ہو جائے گا. یہی حال پاؤں کا ہوگا. اپنی آواز فرماتے سعود جہنم میں ایک چٹان ہے جس پر کافر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. یہ جہنم کا ایک چکنا پہاڑ ہے. کافر سے کہا جائے گا کچھ ہی ہو، اس پر چڑھو، یہ اللہ کے عذاب کی تکلیف میں مبتلا رہے گا، یہ سخت تکلیف دے عذاب اس کے اوپر ہمیشہ مسلط رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اب کیا کہا جاتا ہے کہ تیوڑی چڑھاتا تھا. اب دیکھیں میں نے دیکھا ہے دولت والے لوگ، پیسے والے لوگ، وہ نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، وہ لوگ جنہیں بڑا مان ہے اپنی دولت پہ، وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کسی حجاب والے کو موڈ بڑا ان کا آف ہو جاتا ہے، ذرا سا دیکھتے ہیں کسی داڑھی والے کو فوراً ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. ان سے ایک سوال ضرور میں کرتی ہوں کہ جب آپ ننگے ہوتے ہو، بے پردہ ہوتے ہو، دین سے دور ہوتے ہو،
دین سے کٹے ہوتے ہو، ہمارے ماتھے پہ تو سلوٹ نہیں آتی، ہمارا تو موڈ آف نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں آپ اللہ کے بندے ہو۔ برائی سے نفرت کرنے کے لیے کہا گیا، انسان سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم تو ہدایت کی دعا مانگتے ہیں آپ کے لیے صبح شام دن رات، آپ دیکھ کر کیوں منہ پھلا لیتے ہو؟ آپ نے تو یا تو کوئی ناگوار چیز دیکھی ہو، ناپسندیدہ چیز ہو، کیا آپ کو دین ناپسند ہے؟ کیا دین کے جو اطوار ہیں وہ آپ کو ناپسند ہے؟ یا دین کے شاعر آپ کو ناپسند ہے؟ تو ہر وہ شخص جو برقعے کو دیکھ کے اریٹیٹ ہوتا ہے، داڑھی کو دیکھ کے اریٹیٹ ہوتا ہے، ٹکنے سے اونچی شلوار کو دیکھ کے اریٹیٹ ہوتا ہے، اور میں حیران ہوں، آپ حیران ہوگی میری بات سن کے کہ جس گھر کے ساتھ مسجد ہو اس گھر کی ویلیو کی گر جاتی ہے، اس گھر کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہت پوش ایریا میں کیوں نہ ہو، اس کا ریٹ کیوں گر جاتا ہے کہ ساتھ مسجد ہے، بس 5 وقت اذانوں کی آواز آئے گی اور ہم ڈسٹرب ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ کیسی ہماری سوچ ہے، کیا ہمارے حالات ہو گئے ہیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ کسی کو بہت ہی شاندار گھر بہت سستا ملا تو میں نے کہا اس ایریے میں اتنا شاندار گھر اتنی کم قیمت میں کیوں ملا؟ پتہ چلا وہ لینے کو نہیں تیار ہوتا تھا، اور وہ ہے دیندار، اس کا تو اوڑھنا بچھونا دین ہے، اس نے تو اللہ شکر کا کلمہ پڑھا کہ ہر وقت مسجد سے آوازیں آئیں گی، اور وہ اور اس کے میاں تو اس پہ ان کے ساتھ بلکہ لگ کے مسجد کے ساتھ جو ان سے ہو سکتا تھا اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اس نے جب مجھے بتایا تو میں اس دن چپ بھی مجھے لگ گئی کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ جہاں مسجد ہوگی تو وہاں پہ ویلیو گر جائے گی علاقے کی، استغفر اللہ ہی میں کہہ سکتی ہوں۔ اور ہم نے جہنم کے دروغہ فرشتوں کو بنایا، ان کی تعداد کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر فرمائی تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، اور اہل کتاب ایمان والے شک نہ کریں، تاکہ بیمار دل والے اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے، یہ انسان کے لیے نصیحت ہے، یہ سچی بات ہے۔ چاند کی قسم اور رات کی قسم جب کہ وہ پیٹھ موڑ لے، صبح کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے، یقیناً جہنم ایک بڑی چیز ہے جو انسان کو ڈرانے والی ہے، یعنی اس کو جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ کل نفس بما کسبت راہن الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جو شخص اپنی کمائی میں گروی ہو، ہر شخص اپنی کمائی میں گروی ہے، یعنی آپ نیک اعمال لے کر جائیں گے، نیک کمائیاں کر کے جائیں گے تو آپ کی جان جہنم سے بچا لی جائے گی اور جنت کے وارث بنے گی، مگر سیدھے ہاتھ والوں کے وہ جنتوں میں ہوں گے۔ اور گناہگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے، نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں بڑے مشغول رہتے تھے اور جزا کا دن جھٹلایا کرتے تھے۔ بحث وہی کرتا ہے جس کو جھٹلانا ہوتا ہے، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ بحث نہیں کرتا۔ پوچھنے اور بحث کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ایسے لوگ جو دولت کے زوم میں نا وہ بھی بہت بحثیں کرتے ہیں، دین اور آخرت کے معاملے میں بہت بحثیں کرتے ہیں، یہاں تک ہمیں موت نے دبوچا۔ آپ سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کام نہ آئے گی۔ انہیں کیا ہو گیا؟ نصیحت سے ہراس کیے جا رہے ہیں، گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوئے، بلکہ ان میں سے ہر شخص کی یہی آرزو کہ اسے ایک کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ حق بات تو یہ کہ قرآن ایک نصیحت پر جو چاہے اس کو یاد کر لے، یہ اس وقت یاد کرے گا جب اللہ چاہے گا، اور وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت مانگی جائے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے اپنے عملوں میں بندھا ہوا ہوگا۔ اصحاب یمین چین اور آرام سے جنت کے بلا خانوں میں ہوں گے، اور بلا خانوں سے جہنمیوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کس چیز نے تمہیں اس مقام پہ آج پہنچایا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں رب کی عبادت سے جی چرایا، نماز میں غفلت کی، بدنی عبادت میں بھی کتراتے تھے، اور مالی عبادت سے تو بالکل ہی کتراتے تھے کیونکہ بڑا لالچ تھا ہمیں۔ ہم اپنے عام جنس محتاجوں پہ ترس نہیں کھاتے تھے، ان کے دکھوں کا احساس نہیں کرتے تھے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں مال پیارا تھا۔ ہم نے کبھی غریبوں کو کھانا کپڑا نہیں دیا اور نہ کبھی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ جہالت کے باوجود وہ زبان میں آتا تھا بکتے رہتے تھے، اسلام پہ اعتراض کرتے تھے، اسلام کے مخالف لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، عقلی گھوڑے دوڑاتے تھے، احکام شریعہ پہ جی کھول کے اعتراض کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہر گمراہ کے پیچھے لگے رہتے تھے اور ہر ڈوبنے والے کا دامن پکڑتے تھے، جزا کے دن کو مانا ہی نہیں۔ ہر چند علماء نے سمجھایا مگر اپنی ضد پہ اڑے رہے، ٹھس سے ہم مس نہ ہوئے۔ افسوس اس حالت پہ ہماری موت نے آن دبوچا۔ کیا یہ ہے ہماری زندگی؟ کیا یہ ہے ہمارے حالات؟ کیا ہم بھی یہی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے
اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو یاد کرے، لیکن نہیں کر سکتے کچھ لوگ. وما تشاءون الا یشاء اللہ، تمہارا چاہ کچھ نہیں، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے. اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو اللہ کو چاہتے ہیں. آپ مانگے تو صحیح. میں ہمیشہ مثال سے کہتی ہوں کہ آپ نے مرغی پکانا چاہیے، مچھلی بن گئی، کیسے بھائی؟ مرغی رہے گی، آپ نے مرغی ہی پکائی. آپ جو مانگیں گے وہی پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اللہ کی شان اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. جو اس سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے فرمایا تمہارے رب نے فرمایا کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کہ جو شخص میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے سے ڈر گیا وہ اس لائق ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.